الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دیر و جدر بستان و سہرا ہم طوطیان خوشنوا کرتے تھے پھر یہ نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی. بلبلیں بیچار سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتے تھے پھر یہ گفتگو کشف الدجا بجمالی. عمریہ میں شوق میں ڈالے ہوئے سر ذوق میں کہتے تھے اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالی. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم میں اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے. ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے. آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے. آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے. بخشش کا یہ سمندر رحمتوں کا یہ دریا خوشیاں ہزار دے کے رمضان جا رہا ہے. راتوں کو اٹھ کے رونا اشکوں سے پاک ہونا توبہ کا یہ تحفہ دے کے رمضان جا رہا ہے. ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے. درشی ساری گفتگو تو پہلے تیرا ان بچیاں دا والد ہیں وہ انہاں اپنے بچیاں نو اٹھا کے اپنے کول لے جانا. جے انہاں دا پیو اتنے نہیں ہے تو پھر انہاں نو کوئی سنبھال لو. چلو بھائی اٹھا دے انہاں بچے نو. چلو بھائی چلو کھانا پیچھے ہو جاؤ اٹھ کر جاؤ آخری نہیں بیٹھ چھوڑتے کون ہے رات نہیں کرتے تو بھاگو تم کو شاید ہی جاتے تھے
محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، تکمیل قرآن پاک دی مجلس دی نسبت نال اسی اس مسجد دے اندر جمع ہے۔ اللہ جل شانہ و تعالی ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے۔ بڑی مبارک بادی دی بات ہے کہ ساڈے عزیز حافظ صاحب نے قرآن پاک تراویح دے اندر مکمل فرمایا۔ اللہ جل شانہ و تعالی انہوں نے اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کو سجایا سارا مہینہ یا 28 راتاں قرآن پاک کو دن بھر دی تھکاوٹ کے باوجود سماعت فرمایا۔ اللہ انہوں نے سنن نو بھی قبول فرمائے، اور اس بات سے یقین رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ دا سنا ہوا قرآن سانو کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ جو بندہ جس یقین دے نال عمل کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اور رمضان تے قرآن دا آپس کے اندر بڑا جوڑ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان دا روزہ اور اللہ دا قرآن کل قیامت والے دن اپنے روزے رکھن والے واسطے اور قرآن پڑھن اور سنن والے واسطے سفارشی بن کے کھڑا ہوئے گا۔ اللہ سانو بھی اسے لسٹ کے اندر شامل فرمائے کہ جنہ خوش نصیب لوگوں واسطے قرآن بھی سفارشی ہوئے اور اللہ دا رمضان بھی سفارشی بن جائے۔ اے مسجد ماشاءاللہ کافی دفعہ آنے جاندیاں ویکھی، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ خوبصورت ترین مسجد بنتی نظر آئے گی، اور یہ مسجد دا بننا بنانا یہ بڑی سعادت والی بات ہے۔ جو دنیا دے اندر اللہ دا گھر بنائے گا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دا گھر جنت بنائے گا۔ اس واسطے بھائی جتنے بھی جتنی مسجد تعمیر ہو رہی ہوئے، اگر اللہ ہمت دے توفیق دے، جو اللہ ہمت دے اپنی حسب توفیق اگر کسی مسجد کے اندر خدمت کریں گے، کیونکہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ایک دفعہ کر کے دنیا تو چلا جائے گا، لیکن اس کو نیکیاں دا ثواب روزانہ ملتا رہے گا، مہینہ بھر ملتا رہے گا، سال بھر ملتا رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ اب جنہ لوگوں نے مسجد واسطے جگہ پر وقف کی تھی، پھر اس تے خرچہ کریں گے، پتہ نہیں نماز خود پڑھن دی ایتھے اللہ توفیق دے گا یا نہیں، لیکن جو کوئی اور بھی ایتھے آ کے نماز پڑھے گا اس کا ثواب بھی اس کے اندر شامل ہے۔ دوسری بات کہ قرآن پاک ایک اللہ دی عظیم لا ریب لا شک کتاب ہے کہ دنیا دے اندر ہی اگر اس نال نسبت ہو جائے تے اللہ اس نسبت دے ذریعے اس چیز کو بھی عزت تے عظمت والا بنا دیندہ ہے۔ تے اگر کوئی بندہ اپنی نسبت قرآن نہ لگائے تو اللہ اس نے بھی بڑی اونچی شان بنا دینا۔ جس چیز نال قرآن دی نسبت ہو جائے گی، جمیں لوگ قرآن دی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس نسبت کی وجہ تو لوگ اس بندے دا بھی احترام کریں گے، اس چیز دا بھی بولو بھائی احترام کریں گے، ادب کریں گے۔
تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے گا کہ جیڑا دنیا دے اندر رہ کے اپنی نسبت قرآن نہ لگائے. آج اس بات کی تے شوق ہوندی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے، فلاں پڑھ لوے فلاں پڑھ لوے، لیکن بھئی بات ہے کہ ساری ڈگریاں تے نسبتاں دنیا تے رہ جان گیا. اگر کام آئے گی تو قرآن والی نسبت دنیا تے بھی کام آئے گی تے آخرت کے اندر بھی. اس واسطے میں ایک حدیث سے ذکر کرنی ہے. اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ اپنے بچے دی انگلی نو پکڑ کے گھر تو چلنا شروع ہوندا ہے، چلدا آندیاں او مدرسے دے اندر آ کے اپنے بچے نو قرآن دی درسگاہ دے اندر